الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عید کے رنگ عالم دین کے سنگ، کتنا پیارا اس سیگمنٹ کا ہم نے نام رکھا ہے، اور عید الفطر کا آج پہلا دن ہم عالم دین کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید الفطر بڑی ایک سعادت والی اور ایک بڑی رحمتوں والی عید اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ بڑی برکتیں اور بڑی سعادتیں ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی اس دن اپنے بندوں پر بہت زیادہ کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج یوم عید کے دن، عید الفطر کے دن، دو شخصیات موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت شخصیات ہیں، اور رحمت رمضان میں ہمارے ساتھ آپ جوائن بھی تھے۔ رحمت رمضان میں ہمارے ساتھ آپ ہمارے نشریات میں آ رہے تھے اور بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو بتا رہے تھے۔ تو آج بھی ہم نے عید کے دن ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کا پیار ہے، مہربانی ہے کہ ہر دفعہ ہمارے کہنے پہ آپ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، میں اپنے خصوصی مہمان سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، امام مسجد ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ تقریر کرتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد مولانا شاہد قادری صاحب ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک سر آپ کو بھی۔ جزاک اللہ۔ تو دیکھا ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا شاہد صاحب، جنہوں نے عید کے رنگ عالم دین کے سنگ اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے، اور جو دوسری شخصیت ہیں ان سے بھی تعارف کرواتے ہیں، ان سے بھی ملاتے ہیں، وہ کون ہے جانتے ہیں۔ ناظرین، جو آج کی ہماری اس عید کے رنگ عالم دین کے سنگ کے سیگمنٹ میں جو شخصیت موجود ہیں، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ جب بھی حضرت سے ٹائم مانگا، یقین جانے آپ لبیک کہتے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ امام مسجد بھی ہیں، آپ قاری قرآن بھی ہیں، اور امام مسجد ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ دھیمے انداز میں جو تقریر کرتے ہیں، یقین جانے دل کو بھاتی ہے۔ تو میری مراد جو ہے حضرت علامہ مولانا مفتی صفدر حسین نقشبندی صاحب ہیں۔ آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ آپ سے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، مالک کا احسان ہے۔ تو دیکھا ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی صفدر صاحب۔ میں بالخصوص آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو عید مبارک ہو۔ تو دیکھا ناظرین، یہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، اور بڑے خوبصورت آپ گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ آپ کی طرف بھی سوال کی طرف لے کے چلیں گے، مزید اس سیگمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور علم کی باتیں علامہ صاحب کے ذریعے جانیں۔ تو آئیے ناظرین، عید کا دن بڑا ہی خوشیوں کا دن ہے۔ ہر گھر میں خوشیاں ہیں، ہر گھر میں رونقیں ہیں، اور جگہ جگہ پہ عید مبارک کے لمحات اور عید مبارک کے کلمات کیے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی خوش ہے، والدین بھی راضی گئے اور بچے بھی راضی گئے، خوب ایک خوشیوں کا ماحول بنا ہے، اور اسی خوشیوں کے ماحول میں ہم نے آپ کے لیے سیگمنٹ سجایا ہے۔ الحمدللہ تینوں دن آپ کے ساتھ عید کے ہم اسی خوبصورت انداز میں گزاریں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ثنا خان مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ خصوصی بچوں کے ساتھ ہم نے رکھا ہے۔ تو تینوں سیگمنٹ آپ نے دیکھنے ہیں، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ تو میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، مولانا شاہد صاحب، میں آپ کی نظر ایک سوال کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اور یہ سوال یقین مانے بہت ضروری ہے۔ کتنے معاملات ایسے ہیں، لوگ بہت زیادہ دور ہیں، کوئی اپنے والدین سے ناراض ہے، تو کوئی اپنے بچوں سے ناراض ہے، تو کوئی اپنی بیوی سے ناراض ہے۔ یقین جانے یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ نوبت آ گئی ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جا رہی ہے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں یہ گناہوں کا سیلاب ایک بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور آج تو پھر خوشیوں کا دن ہے، آج تو غم بانٹنے کا دن ہے، آج تو غم خساری کا دن ہے، آج تو عید الفطر کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج کیسی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اور سرکار کی تمام امت کو یہ رحمتوں کے حصے نصیب فرما دے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں مولانا شاہد صاحب۔ میں آپ کی نظر سوال کرنے لگا ہوں، حضور اس کے اوپر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا اور ذہن دلائیے گا ہمارے ناظرین کا، کہ یوم عید ایک خوشی کا دن ہے۔ اگر دیکھا جائے تو لوگ ایسے ہیں اپنی عید کو تو بڑی خوشیوں سے منا رہے ہیں، مگر دیکھا جائے تو ان کے والدین ان سے ناراض ہیں، مگر دیکھا جائے تو ان کی بیوی بچے ان سے ناراض ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کے خاندان والے، ان کے رشتے دار والے ناراض ہیں۔
تو ایسے میں عید کی خوشیاں وہ کیسے منا رہے ہیں، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا آپ پیغام دیں ہمارے ناظرین کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ کروڑ احسان ہے کہ جس نے پھر زندگی کے اندر ہمیں خوشیاں والا یہ دن دیکھنا نصیب۔ واہ کیا بات، یہ بھی یقین جانے خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ، اور اس عید کا کیا کہنا جس کے اندر والدین اور رشتہ دار بہن بھائی موجود ہیں۔ اللہ، ہاں ہاں کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور اس عید کا ہم کیا کریں جس کے اندر والدین ناراض ہوں، بہن بھائی ناراض ہوں، رشتہ دار ناراض ہوں، اور پھر ہم عید کی خوشیاں بانٹنے پھریں تو پھر اس عید کا فائدہ ہی کیا ہے؟ بہت زبردست، کیا کہنے۔ اس عید کو اس طریقے سے گزاریں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عید گاہ جاؤ تو نماز ادا کرو، نماز ادا کرنے کے بعد ٹھیک، خوشی کا اظہار۔ آہا کیا بات ہے، کس طرح؟ فرمایا ایک دوسرے کو گلے لگاؤ۔ بہت خوب، ہمارے یہاں اگر گلے بھی لگایا جاتا ہے تو چہرے سے وہ غمی کے آثار محسوس ہوتے ہیں۔ بہت، اللہ، اگر ہم گلے بھی ملیں، دل کے اندر بغض بھی رکھیں، سلام بھی کریں، بغض بھی رکھیں، تو پھر دل سے تو ہم نے عید مبارک نہیں دی۔ بالکل، عید مبارک اگر دینے ہی ہے، کسی سے ملنا ہی ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، ہاں 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 کیا بات، تو پھر عید والے دن ایک اس سے ملنا جو ہے ہی ناراض، خوشی سے اور دل سے ملنا، تو پھر اس کا کتنا بڑا ثواب ہو۔ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے، آج کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ترقی کا دور ہے، والدین ہمارے بزرگ ہو چکے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ اللہ، بجائے ہم ان کو جا کر عید مبارک دینے کے، بجائے ان کو ساتھ لے کر شاپنگ کرنے کے، بجائے گھر کے اندر 4 جنے بیٹھ کر ہم ایک خوشی کا اظہار کریں، اس کے بجائے ہم کہتے ہیں نہیں وہ ابھی بزرگ ہیں، وہ کمرے میں رہیں، ہم الگ عید منائیں۔ بغیر رشتہ داروں کے، بغیر والدین کے عید کس طریقے سے منائی جا سکتی ہے؟ دل گوارا کیسے کرتا؟ جس کے متعلق فرمایا کہ جو ہے تمہارے پاس ان کے احسانات یہ ہیں، اگر وہ حیات ہیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو، اور اگر چلے بھی جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوئے، ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق باقی ہیں۔ جاؤ قبرستان جا کر ان پر فاتحہ پڑھو، ایصال ثواب کرو، جو ان سے محبت کرتے تھے ان سے بھی محبت کرو۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور آج رشتوں کو جو ہے بالکل کاٹا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، کس پر؟ تھوڑی تھوڑی چیزوں، صرف کیا بچے نے یہ کہہ دیا، نہیں یہ میں سننا گوارا نہیں کروں گا، میرے بچے نے نہیں، میرا بچہ نہیں کر سکتا، بس ٹھیک ہے، اب تو الگ میں الگ، تو کہاں میں کہاں، تیرا رتبہ کہاں میرا کہاں، اب عید اپنی جگہ۔ ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہے۔ اگر ہم نے ایسے ہی عید منانی ہے تو پھر ایسی عید کا کیا فائدہ؟ اسی طریقے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بالخصوص ان کے لیے بھی جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ عید انا دیاں جنہ دید سجن دی کی تھی، عید انا دیاں جنہ دید سجن دی کی تھی، بن دیدوں عید نہ کاہی۔ فرمایا یار فریدہ لکھاں عید منیساں جدو وچھرے مل واسن ماہی۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ہم نے جب حیات تھے تو ان کی ہم خدمت نہ کر سکے، وہ عید میں ہم ان کو شامل نہ کر سکے، خوشیوں میں نہ شامل کر سکے، جانے کے بعد بھی پھر پتہ لگا کہ وہ کتنی بڑی نعمت۔ کیا بات ہے بھائی، ناظرین دیکھا آپ نے کس قدر آپ گہری گفتگو فرما رہے تھے، اور یقین جانے بہت زبردست میسج اور بہت زبردست آپ جامع گفتگو فرما رہے تھے، اور بہت زبردست آپ نے ذہن دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ عید کے رنگ عالم دین کے سنگ میں جڑے رہیں، اور بھی ان کی باتیں آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے لے کے۔ تو آئیے ناظرین، یہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، اور عالم دین کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، بڑی پیاری پیاری گفتگو سننے کو ملے گی، اور بڑے علم کے موتی جو ہے سننے کو ملیں گے۔ علامہ صاحب موجود ہیں، آپ کی نظر حضور سوال کرنے لگا ہوں کہ یہ بتائیے کہ عید کا لفظی معنی کیا ہے، کیونکہ بہت ساری ہماری عوام ایسی ہے جو بس
عید کو منا تو رہی ہے مگر پتہ نہیں ہے کہ یہ عید ہے کیا. باقی وہ دنیا میں معاملات میں یا دیگر ایسی چیزیں وہ اس میں چلے جا رہے ہیں مگر یہ نہیں پتا ان کو. تو اس میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں. کہ علماء کرام نے عید کا لفظی معنی بھی بیان فرمایا ہے کہ عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا. کیونکہ عید بھی ہر سال اپنے ساتھ کئی خوشیاں لے کر اور کئی مسرتیں لے کر کئی نئے نئے محبت بھرے انداز لے کر ہر سال واپس لوٹ کر آتی ہے. اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. دیکھا ناظرین آپ نے کہ عید کا معنی کیا ہے. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اور گفتگو کو آپ نے سمیٹا ہے. اور دوسری جو شخصیت موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ مولانا شاہد صاحب ہیں. بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ بھی تقریر کرتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ جواب عطا فرماتے ہیں. تو میں اب اگلے سوال کی طرف چلوں گا اور مولانا شاہد صاحب کی طرف اس سوال کو میں گزاروں گا کیونکہ اصول سب لوگ ایک عید کی دن خوشیاں مناتے ہیں. تو ہمارے جو عالم دین ہیں جو ایک امام مسجد ہے ان کا بھی ایک خوشیاں منانے کا انداز ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ آپ کا عید کا دن کس طرح گزرتا ہے, آپ عید کو کس طرح مناتے ہیں, ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. الحمدللہ آپ نے جو سوال پوچھا, عید کا جو دن ہے اگر علماء مفتیان یا پھر بزرگوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ حضرت سیدنا عمر کی طرف اشارہ یہی آتا ہے کہ جس دن عید کا دن آتا آپ جو ہے گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. تو صحابہ کرام یا دیگر آپ کے چاہنے والے عرض کرتے کہ یا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ کمرے کے اندر بند ہو گئے, آج تو خوشی کا دن ہے. تو آپ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ عید کا دن ہے ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید, آپ فرماتے تھے اگرچہ یہ عید کا دن ہے لیکن ساتھ یہ یوم وعید کا دن بھی ہے. پوچھا گیا یا امیر المومنین یہ تو عید کا دن خوشی کا دن ہے تو پھر یہ وعید کا دن کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا عید تو وہ منع ہے جن کے نماز روزے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو. ہمارے کیا مقبول ہوئے بھی ہیں کہ نہیں؟ بہت زبردست. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یوم وعید کا دن ہے اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. آپ نے سوال پوچھا کہ عید کا دن کیسے مناتے ہیں. عید کا دن بالخصوص آپ کو معلوم ہی ہے اویس بھائی کہ مولویوں کے لیے بالخصوص عید کا دن ہو یا عام دن ہو, کوئی عام ہو یا خاص ہو, مولویوں کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک عام دن ہے. ٹھیک ہے. مولوی پابند نمازوں کا, مولوی پابند اگر نماز جنازہ آ گیا وہ خوشیاں منا رہا ہے گھر میں ہے یا کہیں گھومنے کے لیے لے کر گیا یا شاپنگ کے لیے جنازہ ہے مولوی نے آ کر جنازہ پڑھا ہے. بہت زبردست. اور مولویوں کی عید ہی کیا ہے؟ عید یہ ہے کہ گھر کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلے والدین کی زیارت کرنا, پھر قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق اپنے رشتہ داروں میں خوشیاں بانٹنا, ان کے وہاں جانا, جا کر عید ہی پیش کرنا, یہ مولویوں کی عید ہے. اور الحمدللہ مولوی اسی میں ہی خوش ہیں. کیا بات ہے. واہ. دیکھا ناظرین کس خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے اور یقین جانے بڑی آپ محبت کرتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں آپ, اور یقین جانے آپ درست فرما رہے تھے. جتنے لوگ سن رہے ہیں تو آپ ان کی بات سے متفق ہیں تو ضرور آپ اس بات کو کمنٹس کے ذریعے آگے تک پہنچائیں تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل سکے. اگلا سوال میں مفتی صاحب کی طرف لے کر آؤں گا کیونکہ یوم عید خوشی کا دن ہے اور ہر گھر کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے میٹھا کھایا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک ذہن دیا جائے کہ میٹھا کھانے کا کانسیپٹ کیا ہے. عید کی نماز سے پہلے ہر کوئی کہتا ہے کہ میٹھا کھا کے جایا, اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کریں کہ خوشیوں کے دن ہے. دیکھیں عید کی نماز سے قبل جو میٹھا کھایا جاتا ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عیدگاہ تشریف لے کر جانے کا وقت آتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد کے اندر جو ہے وہ کھجوریں تناول فرما لیا کرتے تھے. تو اسی نسبت سے اس عید الفطر کو میٹھی عید بھی لوگ کہہ دیتے ہیں چونکہ
عیدگاہ جانے سے قبل لوگ جو ہے وہ عام طور پر یا سویاں جو ہے وہ کھا لیتے ہیں یا پھر کھجور کھا لیتے ہیں یا کوئی بھی میٹھا جو ہے وہ گھر کے اندر بنا ہوا ہو اس کو تناول کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہی ادا کی جاتی ہے, لہذا یہ سب ہی کو کرنا چاہیے. اگر گھر کے اندر کوئی میٹھا یعنی سویاں یا کھیر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی اور چیز نہیں بنی ہوئی تو کم از کم طاق عدد کے اندر جو ہے وہ کھجور کا استعمال کر لینا چاہیے تاکہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ادا ہو جائے. واہ واہ واہ, دیکھا ناظرین آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں آپ ذہن دے رہے تھے. اور یقین جانے یہ عید کا دن ہے بھی ویسے ایک خوشیوں کا دن ہے. ہر کسی کے گھر میں میٹھا بنا ہے, ہر کوئی میٹھا کھا رہا ہے, مگر میٹھا کھائیں مگر ساتھ میں کسی کا دل بھی نہ دکھائیں. میٹھا تو آپ کھا رہے ہیں مگر یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کے والدین تو ناراض نہیں ہیں. آپ عید کی میٹھی خوشیاں تو بنا رہے ہیں مگر اگر کسی کا دل توڑ کر بنا رہے ہیں تو پھر اس پر کیا سوچنا چاہیے. آپ بہت زبردست اور جامع گفتگو فرما رہے تھے. اور عید کے اوپر بالخصوص عوام الناس کے اندر یہ دیکھا جائے تو ایک شیر خورما جس کا نام کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ مفتی صاحب کے لیے اور علامہ صاحب کے لیے اہتمام کیا ہے کھانے کا بھی. ان کے ساتھ بھی مل بانٹ کے کھائیں گے, خوشیاں آپ کے ساتھ رہیں گے. تو اسی طریقے سے آپ ہمارے اس سیگمنٹ سے جڑے رہیں. عید کے رنگ عالم دین کے سنگ آپ کو اس سیگمنٹ میں ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ یہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو اسی انداز میں آپ لوگ مناتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین اپنے سوالوں کے جواب کو اسی طریقے سے ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور اگلا سوال میں مولانا شاہد صاحب کی طرف بڑھاؤں گا. اچھا حضور, میں اگلے سوال کی طرف آؤں گا. اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں تو نماز عید کا یقین جانے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. جس کو کہیں نئے کپڑے بھی پہنیں گے, خوشبو بھی لگانی ہے اور بالکل بن سور کے اچھا بن کے جانا ہے مسجد میں. اور وہ سارا اہتمام کس کے لیے؟ نماز عید کے لیے. مگر دیکھا جائے نماز فجر کے لیے ہماری مسجدیں خالی ہیں. نماز فجر کے لیے صرف 3 سے 4 صفیں بھری ہیں عید کے دن. مگر وہی عید الاضحیٰ کی, اگر عید الفطر کی نماز کی بات کی جائے تو جگہ تک نہیں ہوتی ہے نماز مسجد کے اندر پاؤں رکھنے کی. تو چاہوں گا اس پر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دیجیے کہ اس طرف کس طرف ان کا ذہن ہے. جی عوید بھائی, جو آپ کا سوال تھا, آپ نے پوچھا کہ ہم نماز عید کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے یہاں تک کہ اپنے بچوں کو لے کر پہنچتے ہیں, گھر والوں کو جگاتے ہیں کہ بھائی آج عید کا دن ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ. اگر ہم شریعت کے مطابق دیکھیں تو فرمایا چاند رات جو ہے یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے, اللہ یعنی انعام کی رات ہے. ٹھیک ہے. فرمایا اس رات کو رب کی رحمت برستی ہے, بندہ اس رات کو غفلت میں نہ گزارے. فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو رب تعالی فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے زمین والو تمہیں مبارک ہو, آج خوشی کا دن ہے, آج خوشیاں بانٹنے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, آج رب کی طرف سے انعام کا دن ہے. اگر ہم اسی دن انعام والے دن فجر کی نماز ہی قضا کر دیں جو فرض تھی, ہم نے اس کو تو قضا کر دی, اور نماز عید کا ہم نے اہتمام ایسے کیا جیسے شاید یہ نہیں پڑھی تو زندگی میں کوئی کام ہوا ہی نہیں. اللہ بہت زبردست. حالانکہ کہ فرشتے رب تعالی باقاعدہ اپنے مقرب بندوں کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے, وہ اعلان کرتے ہیں کہ اے خدا کے بندو آج رب تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے, مانگو. آج جو اجتماع میں جا کر یعنی مانگو گے رب تعالیٰ عطا فرما دے گا. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ رمضان کے بعد عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو پھر اکثر ہوتا یہ ہمارے یہاں ساری رات, حالانکہ کہا کہ یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے, انعام و اکرام کی رات ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف والے ہوں یا ویسے عام ہو یا خاص ہو, ہمارے یہاں ساری رات شاپنگ ہوگی. ایک ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا, کپڑے اچھے ہیں نہیں ہیں, وہ چیز لی, یہ لی, اس کے لیے لیا نہیں لیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ نماز اگر ہم جلدی آج یہ شاپنگ سے فارغ ہو کر سو جائیں گے تو کم سے کم صبح فجر کی نماز پڑھنا ہمیں نصیب ہو جائے گی. اللہ. ساری رات جب ہم شاپنگ کریں گے تو پھر کہاں سے. ہوتا یہ ہے کہ محترم ہمارے یہاں
اگرچہ ہم 4 بجے آئیں, ہمیں پتہ ہے نا آدھا گھنٹہ باقی ہے ابھی نماز میں, یا ہم 5 بجے آئیں, 4:30 بجے آئیں, معلوم ہے آدھا گھنٹہ باقی ہے, تو پھر ہم وہی پرانی عادت اپنائیں گے کہ ابھی سو جائیں, آدھے گھنٹے کے بعد تم اٹھ جاؤ گے. اٹھیں تو جب ہم نیک ہوں. بہت زبردست. درد مندانو یاد سجن دی, درد مندانو یاد سجن دی, اٹھیاں اٹھاوے, ستیاں آن اٹھاوے. وہ لوگ تھے جن کی شان تھی, جو تہجد گزارتے. ہم تو اتنے غافل کی چادر اوڑے ہوئے انسان شخص ہیں کہ اگر سوتے ہیں تو فجر بھی گئی, ظہر بھی گئی. عید کے دن تو ہمارے حال یہ ہے. شیطان اس دن پکارتا ہے, چیختا ہے. جب اس کے چیلے جمع ہو جاتے, کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا, آج تو بخشش کا دن تھا. میرے چیلوں پھیل جاؤ, آج ان کو کھیل کود میں لگا دو, کہیں یہ بخشے نہ جائیں. جس طرح دور جاہلیت کے اندر لوگ جا کر عید کے مدینے میں جب حضور آئے تھے تو حضور نے پوچھا کہ اے مدینے والوں یہ کون سا دن ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن ہم جاتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, یہ دور جاہلیت سے چلا ہوا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا رب تعالیٰ نے اس سے بہتر دن تمہیں عید کا عطا فرمایا. تو اس دن شیطان چلا کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تو انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے, میرے چیلے جاؤ ان کو نمازوں سے غافل کر دو, جاؤ ان کو نمازوں سے, عبادت سے غافل کر دو, خوشیوں سے غافل کر دو, اور جا کر کھیلو کودوں میں لگا دو تاکہ نمازیں بھی کلاؤ. تو دیکھا ناظرین, یقین جانے آپ بڑی زبردست سوچ دلا رہے ہیں کہ کس طرف ہم لگے ہیں. یہ عید کا دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشیاں بانٹنے کا دیا ہے, مگر ہم یہ خوشیوں کو کس طریقے سے بانٹ رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے رمضان میں تو ایسا ہمارا معاملات تو نہیں ہوئے, ہم نے روزے رکھے, نہ جانے ہمارے روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے, ہماری نمازیں قبول ہوئی نہیں ہوئی, مگر ہم اپنے آپ کو تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم تو بڑا عید کا دن منا رہے ہیں, ہم تو بڑا ایسا لگتا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بخشے گئے. ہمیں کیا پتا کہ ہماری بخشش ہوئی نہیں ہوئی. تو یقین جانے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے سب کو جھکا کے رکھیں, کیونکہ وہی کرم کرنے والا ہے, وہی بخشنے والا ہے. اسی سے لو لگا لیں کہ مولا بڑے گناہ کر لیے, آج یوم عید کا دن ہے, مولا آج تیری رحمتیں برس رہی ہیں, چند چھینٹے ہم گناہگاروں پر بھی برسا دے, مولا ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں نصیب فرما دے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری فرما دے. تو ناظرین الحمدللہ یہ یوم عید کا دن ہے اور آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور مولانا شاہد صاحب بھی ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو اور علم کی گفتگو بھی آپ تک پہنچ رہی ہے, اور کچھ سوال آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے, کیونکہ آپ نے بہت زبردست باتیں بتائی ہیں. اب اگلا سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گا, اور سوال یقین جانے بڑا خوبصورت ہے. ہمارے ناظرین کو یہ شیئر کیجیے گا کہ آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے, یہ بتائیے آپ, کیونکہ ہمارے سے ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنی چیزیں راز کی باتیں بتائیں. تو یہ ارشاد فرمائیں. دیکھیں ویسے تو کھانے کے اندر ہر ایک کی پسند اور ناپسند اپنی اپنی ہوتی ہے. ایسا ہی لوگ جو ہے, بعض لوگ جو ہے وہ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں, بعض نمکین زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میری اپنی طبیعت جو ہے وہ میٹھے کی طرف جو ہے وہ زیادہ غالب ہے. واہ, میٹھی چیزیں مجھے زیادہ پسند ہیں, جیسے کہ کھیر ہو گیا, شیر خورما ہو گیا, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں الحمدللہ ان سے زیادہ دلچسپی ہے. پھر یہ ہے کہ نمکین کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ایک تو بریانی ہے. بریانی کے ساتھ ساتھ کوفتہ ہو گیا اور اچار گوشت ہو گیا, یہ چیزیں الحمدللہ شروع سے پسند ہیں. کیا بات ہے, چیزیں وہ پسند کرتے ہیں. اور دیگر ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہے, لیکن اس طبیعت کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں زیادہ پسند ہے. کیا بات ہے بھائی. دیکھا ناظرین, آپ کو مفتی صاحب کی دل کی باتیں بھی بتا رہے ہیں, اور جو چیز آپ کو پسند ہے, اگر کبھی آپ کو موقع لگے تو آپ نے ضرور حضرت کی فرمائش کو پورا کرنا ہے. کچھ فرمائشیں ہم بھی انشاءاللہ پوری کریں گے. تو آئیے ناظرین اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے ہم بڑھاتے ہیں, اور اسی طریقے سے عید کی خوشیاں آپ کے ساتھ ہم بانٹ رہے ہیں, اور عید کے رنگ عالم دین کے سنگ یہ سیگمنٹ آپ کے لیے سجایا گیا, اور انشاءاللہ عز و جل بہت ہی آپ کو اس میں ایک لطف آ رہا ہوگا, اور علم کی باتیں بھی آپ کو جاننے کو مل رہی ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل جو دوسرا عید کا دن ہے وہ عید کا دن ہمارا ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ ہے, اور تیسرا دن ہے وہ ہے عید کے رنگ بچوں کے سنگ. تو تینوں سیگمنٹ آپ نے دیکھنے ہیں تاکہ آپ کو بھی ایک لطف آ سکے. آپ کے لیے ہم نے تینوں دن کا اہتمام کیا ہے. اب میں اگلے سوال کی طرف
مولانا شاہد صاحب کی طرف چلوں گا اور آپ سے اس سوال کو میں جاننا چاہوں گا. حضور کوئی ایسا واقعہ سنایا آپ اپنی زندگی کا جو آپ کو یادگار ہو, آپ کو پتا ہو یار یہ واقعہ میرے کو ابھی تک یاد ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. جی اویس بھائی, جو آپ نے سوال پوچھا کہ کوئی ایسا واقعہ, جی میں رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم. ٹھیک, میں اگر اپنے بچپن کی طرف دیکھوں صحیح, تو مجھے اپنا نام لینا تک نہیں آتا. اللہ, اتنی زبان کے اندر یعنی لکنیت تھی کہ مجھ سے بولا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب کراچی کے اندر ہم آئے پڑھنے کے لیے, جی قرآن کی برکت سے ٹھیک ہے, جب ہم نے قاعدہ شروع کیا, صحیح, تقریباً آدھا پڑھا, جس زبان سے کچھ الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے اس زبان سے الحمدللہ جب رحمان اور رحیم کا نام لیا تو رب تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے الحمدللہ یہ تمام چیزیں دور فرما دی. اور آج آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ رب کا جو مجھ پر کرم ہے یہ فیضان قرآن کا ہے اور رب کا مجھ پر کرم. واہ واہ واہ, کیا بات. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے اچھے طریقے سے. جب لوگ نام پوچھتے تھے تو نام نہیں لیا جا سکتا, اپنا نام ہی کوئی عجیب ترین, والدین کا نام نہیں آتا تھا, یعنی زبان کے اندر اتنی لکنیت اور پھر بولنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور رب تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا انعام اور کرم کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کے فیضان سے الحمدللہ یہ تمام چیزیں عطا فرمائی ہے کہ اگر آج بولتے ہیں تو ہمیں خود کو بعد میں جب سنتے ہیں ریکارڈنگ تو پتہ لگتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے, کرم کیا ہے. میں اس کا کتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. اللہ, کیا بات ہے, واہ واہ. تو دیکھا ناظرین آپ نے کس قدر آپ گفتگو فرما رہے تھے اور آپ تک یہ میسج بھی ایک پہنچا رہے ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے سے اپنے عید کے رنگ عالم دین کے سنگ سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. اور خصوصی آپ لوگوں کے لیے ہمارے کرت الیکٹرک اسٹور کی جانب سے چھوٹے چھوٹے سے آپ لوگوں کے لیے تحائف بھی ہیں, اور خصوصی کرت الیکٹرک اسٹور کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی ہے. اور میٹھے میں بھی ہم نے عید الفطر پہ آپ لوگوں کے لیے شیر خورمے کا اہتمام کیا ہے, تو وہ بھی ساتھ کھانا ہے اور باتیں بھی کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے رہیں گے. تو اگلے سوال کی طرف میں چلوں گا, اور گفتگو بھی بڑی خوبصورت انداز میں ہو رہی ہے, آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں اور اس سیگمنٹ کو بھی آپ بہت زیادہ پسند فرما رہے ہیں. تو ضرور آپ کمنٹس کے ذریعے رائے بھی دیجیے گا کہ آپ کو ہمارے اس سیگمنٹ میں کس چیز کی کمی لگ رہی ہے. تو ضرور انشاءاللہ اپنی ٹیم سے رجوع کر کے اس کو بھی ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اگلے سوال کی طرف مفتی صاحب کی طرف میں آؤں گا. حضور اس کی طرف تھوڑا سا آپ ذہن دلائیے گا اور ارشاد فرمائیے گا کہ یوم عید الفطر یعنی یوم عید ہمیں کیوں عطا کی گئی, اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں اویس بھائی, عید الفطر کی جو عید الفطر کا جو دن ہے اس کی دو وجوہات علماء اکرام نے نقل فرمائی. ٹھیک ہے, پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک دن انہوں نے مختص کر رکھا ہے, اس دن کے اندر یہ کھیل کود کرتے ہیں, لہو و لعب کرتے ہیں, شرابیں پی جاتی تھی. اس زمانے کے اعتبار سے لونڈیاں جو ہے وہ ناچتی تھی, ایک خوب جو ہے وہ ہلا گلا ہوتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک نے اس کو ناپسند فرمایا. ٹھیک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تمنا اور اپنی خواہش یہ تھی کہ کاش اس کے بدلے میں ہمیں کوئی دوسرا بہترین دن عطا فرما دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ تمنا اور یہ آپ کی جو خواہش تھی اللہ تبارک و تعالی نے پوری فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دن کے بدلے میں عید الفطر کا دن عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو منع فرما دیا کہ آج کے بعد یہ کھیل کود, یہ لہو و لعب, یہ شراب نوشیاں, یہ لونڈیوں کو نچانا, یہ گانوں کی اس وقت کے اعتبار سے جو محافل سجتی تھی, جو میلے لگائے جاتے تھے, حضور نے ان تمام کاموں سے منع فرما دیا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے بدلے سے
اس دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر دن عطا فرمایا ہے، لہذا اب ہم اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کریں گے۔ اس دن کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائیں گے، اور اس دن کے اندر ہم کسی قسم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو یہ عید کا تصور تھا، عید کا دن اس لیے عطا کیا گیا تھا، لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے لوگ پھر وہی زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ آج وہی سارے طور طریقے، آج وہی سارے کارنامے جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا، جو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں ناپسندیدہ تھی، حضور چاہتے ہی نہ تھے کہ میری امت میں یہ چیزیں رائج ہوں، لیکن آج ساری کی ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ اپنے ماحول میں اور اپنے معاشرے کے اندر وہ رائج کر لی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو ہماری خوشیاں ہی پوری نہیں ہوں گی۔ یاد رکھیں، اسلام خوشیوں سے منع نہیں کرتا، خوشی ضرور منائیں، لیکن ایسے طریقے پر منائیں جس سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ناراض نہ ہو، بلکہ آپ کی خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ آپ خوشی اس طور پر منائیں کہ تاکہ آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ سے وہ فیض یاب ہوں، آپ سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ نقل فرمائی، دوسری وجہ علماء نے عید الفطر ہمیں کیوں عطا کی، دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی، چونکہ مسلمان یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، رات دن قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بجا لی جاتی ہے، اور اس طرح بہت سارے کام مسلمان الحمدللہ پورا ماہ مقدس کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے بعد ایک ایسا خوبصورت دن عطا فرمایا تاکہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر انعام و اکرام کی بارش فرمائے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ پورے مہینے کے اندر جس نے جو کچھ بویا، جو کچھ کیا، جو کچھ وہ پورے ماہ مقدس کے اندر کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے ماہ مقدس کا صلہ عید الفطر کے دن ہمیں عطا فرماتا ہے۔ عید الفطر یہ ہمیں اس لیے بھی عطا کی گئی تاکہ مسلمان خوشی منائیں اور عبادت و ریاضت کریں۔ جب اس دن کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ مانگنے کا دن ہے، اللہ سے لو لگانے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنے کا دن ہے۔ تو جو شخص چلو کچھ اور نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس دن کے اندر 5 وقت کی نماز ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور 5 وقت کی نماز جب ہم پابندی سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ خوشیاں عطا فرمائے گا، ہماری خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا تو یاد رکھیں یہ کافروں کے طور طریقے، یہ دوسروں کے جو انداز ہیں جو آج ہم نے اپنا رکھے ہیں، تو ان سے ہمیں تو دنیا کے اندر تھوڑی بہت راحت مل سکتی ہے، ہماری جو ایک عجیب و غریب طبعیت ہے اس کو تھوڑی بہت فرحت اور خوشی محسوس جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں آخرت کے اندر سوائے خسارے کے پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو پیغام ہمارا یہی ہے، عید کے دن آپ خوشیاں بالکل منائیں، سب کے ساتھ مل کر خوشیاں منائیں، لیکن خوشی مناتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی لازم آئے۔ اگر کوئی ایسا کام ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ انشاءاللہ یہ ایسا دن ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین آمین۔ کیا بات ہے ناظرین، دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں، اور یہ ہمارے سیگمنٹ عید کے رنگ عالم دین کے سنگ اس سیگمنٹ کی بدولت ہو رہا ہے۔ ہر سال کی طرح انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ محافلیں ہم سجاتے رہیں گے، اور بالخصوص ہمارے کرت الیکٹرک اسٹور کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کچھ
تحائف ہیں وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے. تو ہمارا عید کے رنگ عالم دین کے ساتھ سیگمنٹ اب ہمارا کھانے کا ہوا جاتا ہے, کھائیں گے بھی وہ بھی عالم دین کے ساتھ, تو شامل رہیے گا ہمارے ناظرین. اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. الحمدللہ عید کے رنگ عالم دین کے سنگ اس سیگمنٹ کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, اور بڑے ہی خوبصورت لمحات ہیں اور یہ بڑے خوشیوں کے لمحات ہیں جو علامہ صاحب کے ساتھ, مفتی صاحب کے ساتھ گزار رہے ہیں. اور یہ ہمارا کرت الیکٹرک اسٹور کی جانب سے جو اہتمام ہوا ہے, تو یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ سب یہ تینوں دن آپ کے ساتھ ہم برقرار رہیں گے. تو آئیے اپنا اس سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی پلیٹس میں اپنے حساب سے لے لیجیے, انشاءاللہ سیگمنٹ کو مزید آگے ہم لے کر چلے جائیں. جی حضور خالی تو آپ لوگ بھی یہ عید کے رنگ عالم دین کے سنگ سیگمنٹ کو بڑا پسند فرما رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ آپ لوگ جڑے ہیں. اسی طریقے سے آپ جڑے رہیے گا, آپ کے ساتھ ہم اسی طریقے سے برقرار رہیں گے, اور عید کی خوشیاں عالم دین کے ساتھ ہم بانٹ رہے ہیں. اور خصوصی یہ لمحات ہیں, آپ ان کو ضرور ضائع نہ جانے دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. آپ لوگ بھی الحمدللہ شروع کیجیے, آپ لوگ بھی تناول فرمائیے, میں بھی لے لیتا ہوں. لیجیے شروع کیجیے. تو آپ لوگ بھی ہمارے کرت الیکٹرک اسٹور کی جانب سے آپ لوگ بھی ان لوگوں کا شکر ادا کریں اور ان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں دے. انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلی دفعہ سے اچھا سیگمنٹ رکھیں گے ہم, اور ابھی جو چھوٹے چھوٹے تحائف ہیں اس کو قبول فرما لیں, کیونکہ شخصیت بڑی اعلیٰ ہے, ان کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, مگر انہوں نے کہا اگلی دفعہ انشاءاللہ اچھا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو اسی طریقے سے آپ جڑے رہیں اور سوالوں کے جواب بھی آپ جانتے رہیں گے. درود پاک بھی آپ اپنی زبانوں پہ سجاتے رہیں تاکہ آپ کو اس کی برکتیں ملتی رہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے, صلی علی کریم صلی علی محمد. بیٹا بھی سماعت فرماتے رہے تاکہ درود پاک کی بھی برکتیں ملتی رہیں, اور انشاءاللہ عز و جل اپنے سیگمنٹ کو مزید ہم آگے لے کے چلیں گے. نہیں ہمارے پاس کوئی آپ لوگ بھی اپنی زبان پہ ناظرین درود پاک کو سجاتے رہیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں بھی ملتی رہیں اور آپ کو بھی ملتی رہیں, اور یہ عید کے رنگ عالم دین کے سنگ سیگمنٹ کو ہم مناتے رہیں. انشاءاللہ اسی انداز میں ہم چلتے رہیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی صلی علی محمد. تو ناظرین اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور یہ انداز اور یہ ناز آپ کے ساتھ ہم گزارتے رہیں گے. اب اگلے کچھ سوال ہیں, کیونکہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے. اب یہ آخری سوال ہیں اور آپ کی طرف جانیں گے, پھر انشاءاللہ اپنے سیگمنٹ کو ہم آخری اینڈ کی طرف لے کر چلیں گے. اچھا حضور, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ سوال آپ کی طرف آیا ہے, مجھے یہ بتائیے کبھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے بنانا, کبھی کوئی چیز ایسی آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو, وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں آپ. جی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. جب ہم دور طالب علمی میں تھے, جب ہم مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے, تو بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی بھی صحیح, اور خود بھی کھائی, اور اپنے اساتذہ کرام کو بھی ہم نے کھلائی ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. میں خاص طور پر چائے کا تذکرہ میں کروں گا. ٹھیک ہے. چائے جو ہے
جب میں جامعہ نظرۃ العلوم کے اندر پڑھتا تھا تو اس ٹائم بھی استاد صاحب کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ چائے جو ہے وہ صفدر ہی بنائے گا. تو استاد صاحب کے لیے چائے جو ہے وہ بذات خود بنایا کرتا تھا, اور ابھی تک بھی کبھی جانا ہوتا ہے تو ایک میری اپنے دل کی خواہش ہوتی ہے, استاد محترم موجود ہوتے ہیں تو میں ایک دل کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ آج پھر اپنے ہاتھوں سے چائے بناؤں اور استاد صاحب کو پیش کروں. لیکن اب وہ ایک صرف تمنا اور ایک خواہش رہ جاتی ہے. لیکن چائے بنانا ابھی بھی مجھے اپنے ہاتھوں کی بہت پسند ہے, اور میں بناتا بھی ہوں, خود بھی پیتا ہوں, اپنے دوستوں کو بھی پلاتا ہوں, اور اساتذہ کرام کی برکت سے الحمدللہ بڑی عمدہ قسم کی چائے بناتا ہوں. تو پھر ایک بار ہمیں بھی کبھی پلائیے گا, تمنا ہو گئی. واہ واہ واہ, دیکھا ناظرین آپ نے کتنے خوشیوں کے لمحات ہیں جو آپ کے ساتھ یہ گزار رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشیاں مزید دوبارہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم نوازیاں مزید ہم پر دوام فرما دے. تو بس آخری سوال ہے, میں شاہد بھائی کی طرف آؤں گا, پھر اس کو سیگمنٹ کو اپنے اختتام کی طرف ہم لے کر چلیں گے. تو ناظرین آخری سوال ہے, کیونکہ اب سیگمنٹ کو آخری اختتام کی طرف لے کے چلیں گے. ہم نے سنا ہے کہ آپ نعت خوانی بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, تو ناظرین کی فرمائش آئی ہے کہ ایک اشعار آپ بھی اگر پیش کریں تو مزید دوبارہ ہو جائے. سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا, سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا, بنا معاف خطا کون کرے گا, سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. اللہ دی جتے نو پتا شان محمد دا نہیں لگدا, اللہ دی جتے نو پتا شان محمد دا نہیں لگدا, وچ حشر دے تیرا پتا کون کرے گا, وچ حشر دے تیرا پتا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. کیا بات ہے ناظرین, دیکھا آپ نے کس قدر اس سیگمنٹ کو بڑا ہی خوبصورت انداز میں ہم سجا رہے تھے, اور آپ لوگوں نے بھی اس کو بڑا پسند کرا ہے, اور آپ لوگ اپنے دوستوں سے, چاہنے والوں سے مزید اس سیگمنٹ کو آپ آگے لے کے چلیں تاکہ مزید ہم پہ کرم نوازیاں ہو جائیں. بس آخری سوال علامہ صاحب کی طرف لے کر آؤں گا, مفتی صفدر صاحب کی طرف, پھر اپنے سیگمنٹ کو ہم اختتام کی طرف لے کے چلیں گے. حضور آخری سوال ہے, اور یقین جانے میرے کو تو بڑی اس پہ ایک مسکراہٹ بھی آ رہی ہے, اور یہ کیا ہے ہمارے ناظرین نے, تو آپ نے بتانا ہے اس سوال کا جواب. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں, جس میں آپ کو ابھی تک ہنسی آتی ہو, یار میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا, کوئی ایسا واقعہ ہوا تو آپ شیئر کریں ہمارے ناظرین سے. کہ واقعات اس طرح کے جو ہے نا وہ کئی ہیں کہ انسان بسا اوقات جو ہے وہ اپنے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, صحیح, اور اچانک کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے بے اختیار جو ہے وہ ہنسی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے یہاں بھی اس طرح کے کئی واقعات رہنما ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ میں جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے عرض کروں گا. واہ واہ, کیا بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم مدرسے کے اندر موجود تھے, ساتھی جو ہے وہ آپس میں مل کر پڑھ رہے تھے. درس نظامی ہم اس ٹائم کرتے تھے, تو درس نظامی کی کتابیں, رات کا ایک اپنا ماحول ہوتا تھا, بیٹھ کر مطالعہ وغیرہ کرنا, اور کافی یعنی رات کو 2-3 بجے تک جو ہے وہ ہم لوگ عام طور پر کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, چند ہمارے ساتھی تھے, ایک وہ یادگار لمحات تھے. تو تھوڑی دیر قبل جو ہے ہم لوگوں نے کوئی چیز منگوائی, اور منگوانے کے بعد سب ساتھیوں نے مل کے کھا لی. صحیح.
تو ہمارا ایک ساتھی تھا وہ اوپر ہی جو ہے وہ آرام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں اس کو کیا سوجی, وہ جو ہے اوپر سے نیچے آ گیا. صحیح. اس نے دیکھا کہ پلیٹیں جو ہے وہ بالکل صاف ہیں اور ان سب کے پاس پلیٹیں موجود ہیں. جی. ہو سکتا ہے انہوں نے کھانے کی کوئی چیز جو ہے وہ منگوائی ہوئی ہے. آ کر کہنے لگا جو چیز تم لوگوں نے منگوائی ہے وہ مجھے دے دو. کہا بھائی جو چیز تھی وہ تو ختم ہو گئی, اب تو کچھ بھی باقی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, اچھا کچھ نہ کچھ چیز تمہارے پاس ابھی بھی موجود ہے. ساتھی نے کو کوئی بھی چیز نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک اور ساتھی تھا, وہ بھی ایک تھوڑا شرارتی ٹائپ کا تھا. صحیح. تو اس نے اپنی جیب سے جو ہے وہ کوئی چیز نکالی, لیکن وہ کھانے کے لائق نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے اس کو دی, کہا کہ یہ آنکھیں بند کر کے کھانی. ٹھیک ہے. تم نے دیکھنا نہیں. صحیح. اس نے کہا میں جو ہے آنکھیں بند کر کے کھاؤں گا, نہیں دیکھوں گا, لیکن کھانے کی چیز ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو اس نے کہا آپ کھائیں, بلا تکلف کھائیں, لیکن آپ کو مزہ آئے گا کھاتے ہوئے. تو جیسے اس نے منہ کے اندر رکھی وہ چیز, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کڑوی تھی, تو اس کو اسی ٹائم جو ہے وہ الٹی آ گئی. اس ٹائم ساتھی بے اختیار جو ہے وہ ہنسے, اس کو ہم سمجھاتے بھی رہے, بجھاتے بھی رہے, لیکن یہ مانا نہیں. اب جو ہے الٹی کر کے پھر واپس آ کے بیٹھا, پھر ہم سب ساتھیوں نے مل کے اس کے لیے بہترین چیز منگوائی اور اس کو جو ہے وہ پیش کی, تاکہ اس کا دل بھی پھر جو ہے وہ خوش ہو جائے. اس طرح کے واقعات دوران طالب علمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے تھے. وہ ایک حسین لمحات تھے دوران طالب علمی کے, جو ابھی تک جو ہے وہ یادگار ہیں. اللہ تعالیٰ ان لمحات کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہم سب کو دوبارہ علمی مشاغل کے اندر مشغول ہونے کے توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. کیا بات ہے. تو ناظرین دیکھا عید کے رنگ عالم دین کے سنگ, یہ سیگمنٹ الحمدللہ اب اختتام کی طرف پہنچا ہے. تو اب آخری میں اپنے جو خصوصی ہمارے مہمان ہیں ان کا میں شکر گزار بھی کرتا ہوں, اور ان کے لیے جو یہ اہتمام کیا ہے ان کے لیے میں ان تک پہنچاؤں گا. تو آخری میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ نے تینوں دن عید کے رنگ ہمارے سنگ میں آپ نے شامل رہنا ہے. دوسرا جو عید کا دن ہے وہ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ ہے, اور تیسرا دن ہے وہ ہے بچوں کے سنگ. تو تینوں آپ نے ایپیسوڈ دیکھنے ہیں. یہ والا بھی جو ایپیسوڈ ہے عید کے رنگ عالم دین کے سنگ, بڑا ہی خوبصورت معاملات تھے, بڑا ہی خوبصورت انداز تھا, بڑی خوبصورت آپ نے بھی گفتگو فرمائی, اور مفتی صاحب نے بڑا زبردست ذہن دیا ہے. تو میں بے حد اپنے مہمان کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے مولانا شاہد صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس سیگمنٹ کا آپ کو مزید رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دینوں دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. دوسری جانب میرے جو دل کے جانب موجود ہیں مولانا مفتی صفدر صاحب, آپ کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہر دفعہ آتے ہیں اور ہمارے اس سیگمنٹ کو رونق بخشتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ آپ کے لیے جو چھوٹے چھوٹے تحائف ہیں تو یہ آپ لوگ قبول فرمائیے گا, آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ ہمارے مولانا شاہد صاحب کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بالخصوص ہمارے قلعت الیکٹرک اسٹور کی جانب سے یہ آپ کے لیے, آپ اس کو قبول فرمائیں. تو انشاءاللہ عز و جل دوسرے دن آپ کے ساتھ ہم شامل رہیں گے. تو اسی طریقے سے ہمارے سیگمنٹ کو آپ اجازت دیجیے. آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علیم قادری. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.